الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، معزز خواتین حضرات، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے استاذ اور ادارہ درس دنیات کے ناظم صاحب حضرت مولانا مفتی برکت اللہ صاحب قاسمی پھلواری شریف پٹنہ تشریف لے گئے ہیں، تو مجھ جیسے طالب علم کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ حضرات کے مابین کچھ لب کشائی کروں، تاکہ یہ لب کشائی کرنا، یہ باتیں کرنا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ تربیتی پروگرام جو منعقد ہوا ہے، سب سے پہلے میں آپ تمام معزز خواتین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے اور آپ حضرات نے شرکت کی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تو آج کا یہ تربیتی پروگرام 3 عنوان پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا عنوان قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور دوسرا عنوان دینی مسائل ہے، اور تیسرا عنوان ان عورتوں کے خوبیوں اور صفات جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، ان کے بارے میں بھی مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بات جاننی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی چند اور اہم ضروری باتوں کو جاننا ضروری ہے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو، کہ دنیا کے اندر ہم حرام و حلال کی تمیز کیسے کر سکے، جائز و ناجائز میں تمیز کیسے کر سکے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کیسے کر سکے، اس کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے قرآن کریم کی جو بنیادی چیز ہے اس کو جاننا ہمیں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت کا وعطا کردہ کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہوئی وہ بات ہے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو کسی درخت پر، کسی پہاڑ پر، کسی سمندر پر اللہ نے نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، ہمارے اور آپ کے نبی، آخر الزماں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کریم کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو قرآن کریم کی جو آیت ہے، عذاب کا آیت ہے، عتاب کی جو آیت ہے، اس آیت کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن میرے عزیز دوستو،
اور معزز خواتین حضرات، ہمیں یہ بات ضروری جاننی ہے، ہم تو قرآن کریم سنتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن آج ہمارا دل جو سخت سے سخت ہے، آج موم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کریم کو ہم نے جانا نہیں ہے، قرآن کریم کو ہم نے پہچانا نہیں ہے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے۔ تو کہا گیا قرآن کریم اللہ رب العزت کا عطا کردہ کلام ہے، کہ قرآن کریم اللہ کی اندر سے وہ نکلی ہوئی بات ہے، جو ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور ہمیں ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی جاننی ہے کہ قرآن کریم ایسا جامع کلام ہے، قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی تحریف و تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک نقطہ زبر زیر پیش میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس انسان نے قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش اگر کرتا ہے، جو انسان اگر قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ویسے انسان کو ہم تمام لوگوں کو مل کر ویسے انسان کے بارے میں احتجاج کرنا چاہیے، ویسے انسان کی باتوں کو رد کر دینا چاہیے، ویسے انسان کو باتوں کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ ہم نے خود لیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مدرسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو گرمی میں، برسات میں، ٹھنڈا میں 3 بجے بھور سے اٹھ کر یہ بچے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، اپنے سینوں میں بساتے ہیں، اور ہمارے ادارہ کے بچے، مکتب کے بچے اور بچیاں بھی قرآن کریم کو پڑھتی ہے اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے محدثین حضرات اس قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اور توضیح کو لکھنے میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ ایک ترجمہ، ایک تفسیر، ایک تشریح میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا جامع کلام ہے، نہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیوں قرآن میں اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایسا جامع کلام ہے، ایسی معتبر کتاب ہے کہ اس قرآن کریم میں کوئی تغیر اور تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب اور نازل فرمایا ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے صحائف اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، لیکن ساری کی ساری کتابوں میں لوگوں نے تحریف و تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال گزر گیا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے ایک نقطہ میں تحریف و تبدیل ہوا ہے، ایک نقطہ میں، ایک زبر زیر میں فرق ہوا ہے، اور رہتے دنیا تک انشاءاللہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں، 114 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں کچھ صورت مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ صورت مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، اس کے اوپر میں سورہ کا نام، اور یہ سورہ مکی ہے کہ مدنی ہے، اس کو بھی لکھا گیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ مکی سورت کس کو بولتے ہیں اور مدنی کس کو بولتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس بات کی طرف بھی نشاندہی اور اشارہ کرتا ہوں کہ مکی سورت بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی 2 حصہ میں منقسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی 2 حصہ میں منقسم ہے۔ ایک حصہ نبوت والی زندگی مکہ معظمہ میں 13 سال کا گزرا ہے، اور اس 13 سال کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں
اس سورہ کو مکی سورت کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں جو صورت نازل ہوئی ہے اس صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اور مکی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بہت زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بہت زور دیا ہے کہ انسان جب بھی کچھ کام کرے خالص اللہ کے لیے کرے، ریاکاری، مکاری، فریبکاری کے لیے انسان کام نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کو رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرے۔ جب انسان ایسا کام کرے گا انشاءاللہ الرحمن اس انسان کی اس کام کو قبول کیا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اس انسان کے لیے نجات کا ذریعہ وہ کام بنے گا۔ اسی طریقے سے آج جو تفسیر کا موقع مجھے ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی پہلی سورت جس کو ہم آپ سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی میں تفسیر کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس سورہ کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ اس سورہ کو دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو ایک ہی مرتبہ نازل کیا ہے۔ بہت ساری سورتیں ہیں، جیسی جیسی ضرورت پڑتے گئی اللہ نے آیت کو نازل کرتے گیا، لیکن یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو اللہ رب العزت نے ایک ہی مرتبہ اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اور حدیث میں ہے، جن کی راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے، زوردار آواز آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی نگاہ کو آسمان کے جانب اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے محمد کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز تھی، یہ کس چیز کی آواز تھی؟ پھر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جنت میں ایک دروازہ کو کھولا گیا ہے، آج آسمان میں ایک دروازہ کو کھولا گیا ہے، اور دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ پھر وہ فرشتہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں دو نور کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلا نور اس فرشتہ نے کہا سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تو کہاں جب انسان اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگتا ہے تو مانگنے کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب یا رب یا رب، لیکن ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں طریقہ جاننا چاہیے۔ تو کہا سب سے پہلے اللہ کی بڑائی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر یہ سورہ فاتحہ مشتمل ہے، 3 آیتوں میں جو پہلی 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، خالق و مالک ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے اور بہت بڑا رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن بھی جب میدان محشر قائم ہوگا لوگ پریشان حال ہوں گے، نہ باپ بیٹا کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا، نہ بیٹی ماں کو پوچھے گی، نہ ماں بیٹی کو پوچھے گی، ہر ایک اس دن نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی ہی روز جزا کا مالک ہوں گے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو 4 آیتیں ہیں اس میں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔
اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلائیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے. جو لوگ گمراہ ہیں ویسے راستے پر ہمیں مت چلائیے. ہم لوگ نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ ہر سنت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی اور اہم سورت ہے، بہت متبرک سورت ہے. اس کے بعد کہا کہ قرآن کریم کو جب ہم چھوئیں ہمیں حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے. یعنی بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں. قرآن تو پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن چھو نہیں سکتے ہیں، کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ. خوب پاک ہونے کے بعد قرآن کریم کو چھونا چاہیے. آج بہت سارے جگہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہم کپڑا پہنے ہوئے ہیں، قرآن کو چھونا ہے، اپنے وضو نہیں ہے، اپنے دامن سے قرآن کو پکڑ رہے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کو اگر چھونا اور پکڑنا ہے تو کسی علیحدہ کپڑا سے، الگ کپڑا سے قرآن کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن جو کپڑا بدن سے متصل ہے، جو کپڑا بدن سے ملا ہوا ہے، اس کپڑا سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے، جب بھی قرآن کریم کو ہم پڑھیں، جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی شروعات کریں تو شروعات میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ ہی کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اس کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ آج یہ دنیاوی زندگی ہے، آج لوگوں سے ملنا جلنا ہمارا ہوتا ہے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اپنے کان کو پاک رکھے، اپنی آنکھ کو ہمیشہ پاک رکھے، اپنی زبان کو ہمیشہ پاک رکھے، اپنے ہاتھ پیر کو ہمیشہ پاک رکھے. آج لوگوں سے بات چیت ہماری ہوتی ہے، چغلی بھی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے، غیبت بھی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے، گالی گلوچ بھی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے. اور ایسے گندی زبان اور ایسے گندے منہ سے اس قرآن کریم کو پڑھنا درست نہیں ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. اسی لیے کہا اپنی زبان کو، اپنے منہ کو پہلے پاک کر لو اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، اس کے بعد اس قرآن کریم کوئی تلاوت شروع کرو. اس سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے. تو یہ ہوا قرآن کریم کی تفسیر. اور دوسری چیز ہے دینی مسائل، یعنی احکام طہارت. تو کہا یہ اسلام جو ہے یہ صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اور صاف ستھری چیز کو پسند کرتی ہے. جیسے اگر کوئی انسان اگر گندا ہے تو انسان گندا کو پسند کرتا ہے. کسی انسان کے ذہن کے اندر اگر کوئی گندی چیز بھری ہوئی ہے، کوئی انسان صحیح اگر نہیں ہے تو انسان دوسرے کو بھی صحیح نہیں سمجھتا ہے، دوسرے کو صحیح نہیں سمجھتا ہے. اگر ہم گندا ہیں ہم دوسرے کو گندا سمجھیں گے، اگر ہم صحیح ہیں ہم دوسرے کو صحیح سمجھیں گے. کہا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، ہمیں بھی صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ نہ کہیں ہمارا لباس پاک ستھرا ہے، ہمارا جسم پاک صاف ہے، ہمارا مکان پاک صاف ہے، ہماری عمارت ہماری دکان پاک صاف ہے. اس سے یہ مطلب یہ نہیں ہے.
بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علی الاعلان ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ آپ اپنے ظاہری کو بھی پاک رکھو اور باطنی کو بھی پاک رکھو، اپنے ظاہری حصہ کو بھی پاک رکھو اور باطنی حصہ کو بھی پاک رکھو۔ اب باطنی حصہ سے کیا مراد ہے؟ باطنی حصہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے قلب اور دل کو پاک رکھو۔ آج ہمارا قلب، آج ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آج دینی بات، آج دینی چیز، آج قرآن و حدیث کی بات ہمارے دلوں پر پیوست اور مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا قلب جو ہے خراب ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنے دل کو پاک صاف رکھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جلن ہے، ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر خرابیاں بھری ہوئی ہے۔ آج یہی وجہ ہے، آج دوسرا انسان اگر کچھ اچھا کام دکھائی دیتا ہے، آج فوراً ہم کہتے ہیں وہ انسان گاڑی خرید لیا ہے، وہ گاڑی خریدنے کا پیسہ کہاں سے پایا؟ وہ انسان آج گھر بنا رہا ہے، گھر بنانے کا پیسہ وہ انسان کہاں سے پایا؟ آج بدگمانی بھی شروع کر دیتے ہیں، آج بدگمانی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر بدگمانیاں بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر آج جلن اور حسد بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ ہیں، بدگمانے ایسی ہے جو گناہ ہیں، بدگمانیوں سے بچو۔ آگے قرآن نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بیان مت کرو۔ آج دیکھیے ہمارے محلے، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر دیکھیے، آج چائے کی دکان پر، پان کی دکان پر، آج جگہ جگہ ہم دوسرے کی برائی، دوسرے کی غیبت، دوسرے کی چغلی ہم بیان کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت بیان کرنے کو پسند کرتے ہو، چغلی کرنے کو پسند کرتے ہو؟ کیا یہ تم پسند کرو گے کہ تمہارے بھائی اگر مر جائے، تمہارے بھائی اگر مر جائے، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں تم ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ جب ہرگز پسند نہیں کرو گے تو غیبت بیان کرنے کو کیوں پسند فرماتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے ایسی حرکت ہو گئی ہے، ایسی غلطیاں ہو گئی ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دربار الہی میں جھک کر توبہ کرے، گڑ گڑائے اور اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے پاک صاف کر دے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے دل جو گندے ہو چکے ہیں، اس دلوں کے اندر سے جلن کو، حسد کو، کینہ کپٹ کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جن کو دینی مسائل کے بارے میں ذرا سے بھی علم نہیں ہے، دینی مسائل کے بارے میں ذرا سے بھی علم نہیں ہے۔ آج 55 سے 55 کی عمر گزر گئی، آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے نہ جن کو وضو کا طریقہ معلوم ہے، نہ جن کو غسل کا طریقہ معلوم ہے۔ ہمیں غسل کی حاجت ہو گئی، ہمیں غسل کی ضرورت ہو گئی، ہمیں غسل کرنا آتا نہیں ہے، ہم غسل نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور معزز خواتین حضرات، ذرا بتائیے، ہمارا غسل اگر صحیح نہیں ہوگا، ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، ہمارا وضو اگر صحیح نہیں ہوگا، ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اتنی نمازیں ہم نے پڑھا ہے، کس کے لیے ہم نے پڑھا ہے؟
ہم تو نپاک کی حالت میں پڑھ رہے تھے، ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کیے ہیں وہ بھی ثواب نہیں، گناہ کا کام ہوا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے تھے، ہمیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، ہمیں ثواب کے بجائے ہمیں عذاب ہو رہا ہے، ہمیں گناہ ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہیے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آج اگر بچہ کسی گدہ پر پیشاب کر دیا، اس گدہ کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج اگر کپڑا ہمارا ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ برتن میں کتا منہ ڈال دیا، اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آئینہ اور شیشہ میں گندگی لگ گئی، ناپاکی اور نجاست لگ گئی، اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے جو مفتی صاحب، مفتی برکت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بہت بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آپ قدم جمع کر رہے ہیں اور بلا ناغہ یہاں حاضری دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سارے مسائل کا حل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے آسانی ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے، اہم اور آخری چیز، تیسری چیز ہے کہ عورتوں کی خوبیوں اور صفات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگر عورتیں ان صفات اور خوبیوں کے اندر رہ کر اگر اس کو اپنائے گی تو اپنی زندگی کو بنانا اس کے لیے آسان ہوگا اور نجات کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے ہم سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر رہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے ہماری زندگی جنگلوں میں گزرے، ہماری زندگی پہاڑوں میں گزرے، ہماری زندگی بیابان میں گزرے، ہماری زندگی اکیلا پن میں گزرے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان پاگل ہوگا، کوئی انسان اگر پاگل ہوگا، وہ انسان یہ چاہے گا، وہ انسان یہ سوچے گا ہماری زندگی اکیلا پن میں گزرے۔ لیکن جن کا دماغ اگر صحیح ہوگا تو ہرگز وہ انسان یہ نہیں چاہے گا ہماری زندگی سب سے الگ کٹ کر گزرے، سب سے الگ ہٹ کر گزرے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا۔ جب نہیں چاہے گا، جب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی محلے اور معاشرے میں گزرے، ہماری زندگی سماج اور سوسائٹی میں گزرے، تو اپنا ماحول کو، اپنا کردار کو، اپنا اخلاق کو ہمیں بنانا ہوگا۔ اگر ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے اپنے والدین کی بات کو مانیں، بڑے چھوٹوں کی بات کو مانیں، سماج اور معاشرے کی بات کو مانیں۔ اگر میاں بیوی ہے تو بیوی اپنی شوہر کی صحیح طریقے سے اطاعت کرے، صحیح طریقے سے فرما برداری کرے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے شوہر جو ہے بد مزاج ہوتا ہے، شوہر بد مزاج ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، تو بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر سے بد مزاجی نہ دکھلائے، بد اخلاقی اور بد کرداری نہ دکھلائے، ورنہ شوہر جو بد مزاج ہے ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کوئی انسان اگر مار رہا ہے تم بھی مارو، کوئی انسان گالی دے رہا ہے تم بھی گالی دو، کوئی انسان بد اخلاقی بدتمیزی کر رہا ہے تم بھی ان کے ساتھ میں بد اخلاقی اور بدتمیزی کرو۔ اسلام کا یہ آن بان شان نہیں ہے کہ جو انسان جیسا سلوک کر رہا ہے تم بھی ویسا سلوک کرو۔ اگر کوئی انسان برا سلوک کر رہا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو بیوی کو ہمیشہ یہ چاہیے، اگر شوہر بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، برے کی صحبت میں رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ حسن سلوک دکھا کر ان کو پٹری پر لانے کی کوشش کرے، ان کی اچھے ماحول میں لانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے، اور ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور صحیح پٹری پر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو آئندہ باتیں ہوگی، پوری تفصیل سے باتیں ہوگی، ہمارے استاد اور ہمارے ادارہ کے ناظم حضرت امام صاحب نئی مسجد شجاع پور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ سے مسلسل اس پروگرام کو پھر آگے لے کر چلیں گے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ پوری وضاحت کرنے کی حضرت کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ کے آنے کے لیے جو آپ نے اس
دینی پروگرام میں شرکت کیا ہے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے مختصر۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام لوگ گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگ سیئات کو حسنات سے مبدل عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگ بیٹھنے اٹھنے کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے خواتین حضرات تشریف لائی ہیں، یا اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں اگر کوئی پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما۔ کوئی مصیبت حادثات اگر آنے والے ہیں اللہ اس کو بھی دور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، اے اللہ تمام کی بخشش نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہاں شامل پروگرام میں نہیں ہو پائے ہیں اے اللہ انہیں بھی آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہم تمام لوگ زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں باقی رکھ۔ اے اللہ جب بھی دنیا سے اٹھا اے اللہ زبان پر کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو محض اپنے لطف کرم سے اور اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا الله.